علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ ویڈیو خاص کر اس ملعون وسیم رضوی کے بارے میں ہے جس نے ہمارے قرآن پر انگلی اٹھائی ہے۔ قرآن اللہ پاک کی کتاب ہے، اللہ پاک کا کلام ہے، یہ کسی انسان نے اس کو نہیں لکھا ہے۔ اور اس نے یہ کہا کہ قرآن پاک کے اندر سے 26 آیتیں نکال کر اور اسی طرح ایک قرآن تیار کیا ہے، صورتوں کو تبدیل کیا ہے، سر نو صورتوں کی ترتیب دیا ہے۔ اور تیسری بات اس نے یہ کہی کہ پردھان منتری کو قرآن بھیج کر اس نے یہ درخواست کی ہے کہ مدارس میں مسلم سماج میں اس کو نافذ کرنے کا حکم دیا جائے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس ویڈیو کے اندر کی بات لے کر کہ قرآن بدلتا نہیں ہے۔ چاہے تیری پوری نسل قرآن کو بدلنے کی پوری کوشش کرے، تیری نسل ختم ہو سکتی ہے، تیری زندگی ختم ہو سکتی ہے، قرآن نہیں بدل سکتا۔ اگرچہ کہ ساری دنیا کے اندر جتنے قرآن کے نسخے ہیں، قرآن کریم ہیں، سارے قرآن کے نسخوں کو تو بدلا دے، لیکن ہمارے 8 سال کے بچے کے اندر یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے کہ اللہ نے اس کے دل کے اندر جو قرآن زراکس کیا ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھنا سورہ فاتحہ سے شروع کرے گا، سورہ ناس پر ختم کرے گا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، پھر قرآن پاک کا ایک نسخہ تیار ہو جائے گا۔ اور دوسری بات کہ پردھان منتری کو یہ قرآن بھیج کر اس نے یہ درخواست کی کہ سارے مسلم سماج میں اس کو نافذ کیا جائے۔ تو سب سے پہلے میں بتاتا ہوں، پردھان منتری ہمارے قرآن کو صحیح معنی میں اگر سمجھ لے، اگر اس کو پڑھ لے، اس کی تفسیر کو، اس کی تشریح کو، اس کے معانی کو، اس کے مطالب کو، تو قسم خدا کی وہ ایمان لے کر آ جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کو اگر وہ سمجھ لے تو اس کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ حکومت کیسے کرنی ہے۔ اگر وہ حکومت صحیح نہیں کر رہا ہے، اس لیے قرآن کی تعلیم سے نا آشنا ہے، اس لیے وہ حکومت صحیح نہیں کر رہا ہے۔ اگر وہ قرآن کی تعلیم سے آشنا ہو جائے، قرآن کے معنی کو، مطالب کو سمجھنے والا بن جائے، اپنے نیچے جتنی رعایا رہتی ہے ان پر اس کا حق کیا بنتا ہے، تو آسانی کے ساتھ وہ حکومت کر سکتا ہے۔ وہ کیا ہمیں بتائے گا کہ ہمارے مدارس میں کیا پڑھانا ہے، ہمارے مساجد میں کیا پڑھانا ہے، ہم الحمدللہ اس سے بخوبی جانتے ہیں۔ وہ تو، اور میں بات آگے بتا دوں کہ ہکر دھونا بھی اسے نہیں آتا، صحیح طریقے سے اسے دھونا نہیں آتا۔ وہ ہمیں کیا بتائے گا کہ قرآن کیا پڑھنا ہے، قرآن کی کون سی آیت کو چھوڑنا ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس علماء ہیں، ہمارے پاس مدارس ہیں، بڑے بڑے مفتیان کرام ہمارے پاس، ہم ان کو پوچھیں گے، عمل کرتے رہیں گے۔ ہمیں مودی سرکار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پردھان منتری کے حکم پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نہیں بدلتا، چاہے آپ لاکھ بدلانے کی کوشش کریں۔ آسمان پیروں تلے آ سکتا ہے، مرد بچہ جن سکتا ہے، لیکن قرآن کا ایک حرف بدل جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا ایک حروف اور ایک نقطہ بدل جائے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تیری نسل ختم ہو سکتی ہے لیکن قرآن کا ایک حرف، ایک نقطہ نہیں بدل سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین ہے تو قیامت تک ایسا ہی رہے گا، نہ اسے الحمدی کر سکتا ہے نہ الحمدہ کر سکتا ہے، بلکہ جس طرح رب نے اتارا ہے اسی طریقے کے ساتھ قرآن پاک باقی تھا، باقی ہے، باقی رہے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اس لیے کہ قرآن پاک کو باقی رکھنے کا وعدہ کوئی ایم ایل اے نہیں لیا ہے، کوئی پردھان منتری نہیں لیا ہے، کوئی کونسلر نہیں لیا ہے، کوئی عالم نہیں لیا ہے، بلکہ اس کو باقی رکھنے کا وعدہ خود رب ذوالجلال نے لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی قرآن پاک کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وسیم رضوی ملعون جیسے کروڑوں لوگ دنیا کے اندر پیدا ہو جائیں، قرآن کو بدلنے کی کوشش کرے، وہ قرآن بدلنے والا نہیں ہے۔ رب ذوالجلال جو ہمارے سروں کے اوپر بیٹھے ہیں، یعنی آسمانوں پر، آسمان والے کا فیصلہ آج سے 1400 سال پہلے، بلکہ دنیا بننے سے پہلے ہو چکا ہے۔ وسیم رضوی جیسے کروڑوں لوگ دنیا کے اندر آ جائے، قرآن کا ایک حرف بدلنے والا نہیں ہے۔ اور دوسری بات، میں ہمارے مسلم سماج سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، درخواست کرنا چاہتا ہوں، جب آپ قرآن پاک کوئی خریدے تو اپنے محلے کے مسجد کے امام سے
وہ قرآن دکھائے، جا کر کے دکھائے، امام صاحب میں نے یہ قرآن خریدا ہے، کہ یہ قرآن صحیح ہے، کیا اس کے اندر کوئی غلطی ہے یا نہیں ہے۔ اگر امام صاحب اس کو صحیح قرار دے، اس کو اپنے محراب میں اپنے ہاتھوں میں رکھ کر تلاوت کرتے رہے۔ اگر امام صاحب کہہ دے کہ یہ قرآن غلط ہے، اس کے اندر غلط تحریر لکھی گئی ہے، تو ایسے قرآن کو آپ اپنے پاس نہ رکھیں، اس کا خاص کر کے خیال رکھیں۔ اور اسی طرح میں بتا دینا چاہتا ہوں وسیم رضوی کو، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، قرآن بدلتا نہیں ہے۔ پوچھ اپنی ماں سے، شاید تیرا باپ بدل گیا ہو، اس لیے تو ایسی پاگل باتیں کر رہا ہے، پاگلوں جیسی حرکت کر رہا ہے۔ کمبخت ہے تو، نالائق ہے تو، کون ہے تو؟ دنیا کی تمام انسانیت جو رہتی ہے دنیا کے اندر، اس میں سب سے برا، بدترین، غلیظ آدمی وسیم رضوی ہے۔ یہ ویڈیو اس تک پہنچا دو میرے مسلمانوں، اس لیے کہ مسلمان صحیح باتیں دوسروں تک نہیں پہنچاتا، غلط باتیں آسانی کے ساتھ ایک دوسرے تک پہنچ رہی ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں سے گزارش ہے، جو ہمارے قرآن پر انگلی اٹھایا ہے، ہمارے قرآن پر زبان اٹھایا ہے، تو ہمارے لیے بھی حق بنتا، بلکہ ہمارا فرض ہے، میں تو سمجھتا ہوں یہ میرا ضروری فرض ہے کہ میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں۔ اس لیے تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو اس تک ضرور پہنچنی چاہیے، اور اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے امتی محمدیہ کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ اس کو زوردار تماچا مارنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ اگر وہ قلم کے ذریعے سے آواز اٹھائے تو ہم اس کے قلم کو توڑنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں۔ اگر وہ زبان کے ذریعے سے آواز اٹھائے تو ہم اس کی منہ سے زبان کھینچنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ ہم اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرنے کی بھی طاقت اور قوت میں وسیم رضوی سے درخواست کرتا ہوں کہ اس طرح کی باتوں سے بالکل پرہیز کرے، تمام مسلمانوں سے معافی مانگے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اگر وسیم رضوی کے حق میں ہدایت ہے تو اللہ پاک اس کو ہدایت نصیب فرمائے، اگر وسیم رضوی کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ پاک اس کو دنیا سے نیست و نابود فرمائے، اور اس کی موت ایسی دردناک آئے کہ تمام انسانیت دیکھ کر سمجھ جائے کہ یہ قرآن کا گستاخ ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔